السلام علیکم ٹو آل۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یہ اوقات ہے تیری اور میری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ اے لوگو، دنیا کے تمام راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اوقات کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر۔ میں تیری چاہنے والی ہوں یا رب، مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ایسا کرتے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی نہیں معاف کرا سکتیں، لیکن ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریاد رہ گئے، طوفان میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ جو مجھ سے روز پریوں کی کہانی سن کر سوتے تھے، اب ان بچوں کو میرا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ طلاق دیتی زبانوں کو کیا پتہ جہیز کیسے بنتا ہے، بیٹی کیسے بڑی ہوتی ہے۔ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئیں صدیاں شباب کی۔ تم نے گرتے ہوئے پتوں کو دیکھا ہوگا، اپنی ہر سانس وہ ٹہنی پہ گنا دیتے ہیں۔ کتنے بے رحم شجر ہیں نئے پتوں کے لیے، پرانے پتوں کی وفاؤں کو بھلا دیتے ہیں۔ دلوں میں خوف تھا نہ دہشتوں کا پہرا تھا، میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ دوستی کرنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ غم ہی ایسا ملا تھا کہ بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا اور داستان خدا تک جا پہنچی۔ میں نے اسے پڑھایا، لکھایا، قابل بنایا، اب وہ اتنا قابل ہے کہ میں اس کے قابل نہیں رہا۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ گلہ کروں گا تو روٹھ جائے گا، ڈانٹ دے گا، وہ میرے حصے کا وقت اوروں میں بانٹ دے گا۔ ایک پل کا گناہ ایک پل ہی مزہ دے گا، ایک پل کا مزہ عمر بھر کی سزا دے گا۔ ہاں اگر خوف خدا اسے ٹپکے ایک آنسو، وہ ایک آنسو جنت میں جگہ دے گا۔ مسکراہٹ، ہنسی، کہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے
تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا۔ ٹھکرا دو اگر کوئی ذلت سے دے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ جب کسی کو چیخ چیخ کر احساس دلاؤ گے کہ تم میرے لیے اہم ہو تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہوتا جائے گا اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤ گے۔ خود کو باوضو کیا تیرے تصور سے بھی پہلے، میں نے اس درجے تیرے عشق کو پاکیزہ رکھا۔ اگر دوسری طرف سے کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیں کہ وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہو تو یقین کریں آپ وہاں مر چکے ہیں۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ تقاضے ختم نہیں ہوتے زندگانی کے، کبھی ایسا ضروری ہے کبھی ویسا ضروری ہے۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے، اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ جب غم ستائے تو خود کو مضبوط کرو اور اگر نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے اپنی قوت عطا فرما کہ میں ان سے معافی مانگ سکوں، اور اگر لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تب بھی مجھے قوت عطا فرما کہ میں انہیں معاف کر سکوں۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.